کیا جادو نسل در نسل اثر انداز ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندے پر جادو ہوا تو اس کے وہ جادو اس نے ختم نہ کروایا تو اس کی آگے اولاد پر وہ اثر انداز ہو گیا، پھر انہوں نے نہ علاج کروایا یا علاج ہو نہ سکا تو پھر آگے ایسا پوسیبل ہے؟ دیکھیں اگر ہم یعنی تاریخ میں ایسے واقعات کو دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ کسی بندے پر جادو ہو اور پھر اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہی جادو اس کی اولاد پر ہو جائے۔ لیکن جب ہم مشاہدات کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس بندے پر جو اثر ہے یہ اس کے والدین کی وجہ سے، اس کے فیملی کی وجہ سے، اس کے گھر کی وجہ سے ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے، کیونکہ انسان جب فیلڈ میں جاتا ہے، کام کرتا ہے تو اس کو تجربات سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس سے کیسے نکلنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ باقی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سمجھ دی آپ اس کے مطابق چلیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جادو اگلی نسل میں کنورٹ نہیں ہوتا، جادو اسی بندے پر ہوتا ہے جس پر کیا جائے۔ جادو کے ذریعے اگر جنات ہوں تو وہ اثر انداز ہوتے ہیں بچوں پر یا اگلی نسل پر جیسے بھی، کیونکہ عموماً جادو کے ساتھ جو جنات بھیجے جاتے ہیں ان کا تعلق جادو کے ساتھ ہوتا ہے، تو جادو ختم نہیں ہوتا تو وہ جنات بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آگے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کی اولاد پر اٹیک کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ گھر میں ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کے جتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں 90% بچوں کے مسائل ان کے والدین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کوئی 5 سال 7 سال سے نیچے 10 سال سے نیچے بھی کہہ سکتے ہیں، 20 سال سے نیچے بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب میں نے ان کو دیکھا کہ 90% ان کے مسائل ان کے والدین کی وجہ سے تھے۔ اب اس چیز سے سمجھ آیا کہ والدین کا تعلق تو ہے، مسئلہ تو ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اگر بچے چھوٹے ہیں تو یہ دعا ان کو سکھا دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اب یہ دعا بچوں کو سکھاؤ، اس سے ڈر ختم، شیطانی شرارتیں ختم، جو شیطانی اثرات بچوں پہ ہوتے وہ ختم، وہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا کوئی بھی بچہ کچھ پڑھنے کے قابل ہوتا تو ہم یہ دعا سکھاتے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا تھا، برے خواب آتے تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے یہ دعا بتا دی۔ مقصد یہ دعا پڑھنے والے پر اثرات نہیں ہوتے، جو اس کے والدین پر ہیں وہ بچوں پر نہیں آتے۔ نمبر 2، حفاظتی پڑھائی خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو ان کو دم کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ پر جو شر ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور بچوں پر بھی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر بچے خود پڑھنے لگ جائیں پھر تو پاسبل ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ باقی جادو آ گیا، جادو چلا گیا، ایسا یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے۔ عموماً جس گھر میں جنات رہتے ہوں اس کے گھر کے بچوں یا بڑوں کو نقصان دے سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کے معاملات میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ ہوں، کسی بندے کو انہوں نے یعنی کیا ہوا ہے، بندے کے اندر ہے تو وہ اس کی اولاد یا بچوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ لیکن جادو بذات خود جو جادو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کنورٹ نہیں ہوتا کہ ایک بندے پہ ہے اور دوسرے پہ ہو گیا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال حفاظتی پڑھائی کریں، خود بھی محفوظ رہیں، بچوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔